بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ 3 اکتوبر جمعے کے دن کا یہ دوسرا ویلاگ ہے اور کچھ بڑی تگڑی اور پھڑکتی ہوئی خبریں آ رہی ہیں۔ شہباز شریف اور اس کے امت مسلمہ کے امن کے سفیر کی اگلے 48 گھنٹوں کی دھمکی، معاہدہ طے نہ ہوا تو قیامت ٹوٹنے پر تیار۔ شہباز شریف سمیت مسلم دنیا کے حکمران تلوے چاٹنے پر مصروف۔ پاکستان کی 21 سے زیادہ وزارتیں، بینک، سب کچھ اسرائیل کے کنٹرول میں۔ بہت بڑا سکینڈل سامنے آ گیا، خطرناک خبر ہے۔ اور چین نے پاکستان سے اپنی راہیں جدا کی، جاری منصوبوں پر فنڈنگ روک دی۔ فیلڈ مارشل کے پلان بری طرح ٹھپ ہو رہے ہیں۔ امریکہ سے ڈالر بھی نہیں آ رہے، سعودی عرب سے ریال بھی نہیں، اور چین سے یوان بھی نہیں۔ مشکلات میں بڑی اس وقت فارم 47 کی حکومت کی تکلیف بڑھ گئی ہے۔ 147 کمپنیاں اب تک جا چکی ہیں۔ بھارتی چیف بھی دھمکیاں دے رہا ہے۔ اور آج لیکن 50 لاکھ کی آبادی کے آزاد کشمیر کے نمائندوں نے، 3 نمائندوں نے پوری ریاست کا سر اپنے سامنے جھکا لیا۔ انہیں دیکھ کر آج عوام کو، اسٹیبلشمنٹ کو خوف نظر آ رہا ہے۔ یہ بہت بڑی مثال پاکستانیوں کے لیے۔ گنڈا پور نے عمران خان کی رہائی کے لیے چیلنج دیا، ڈیڈ لائن میں 7 دن باقی، کیا رہا کروائیں گے یا استعفیٰ دے کے سیاست چھوڑیں گے؟ اس کے ساتھ ساتھ مریم نواز کے نئے دوروں میں آج بہت بڑی واردات بھی سامنے آئی۔ 1 ارب روپے کا نقصان، جی ہاں 1 ارب۔ ایک دورے کی تفصیل بتاتا ہوں آپ کو، باقی پہلے عام خبریں آپ کو بتاؤں۔ جو 50 لاکھ کی آبادی کے کشمیریوں نے آج نئی تاریخ رقم کی۔ 3 عام کشمیریوں نے 12 ظالم طاقتور وزراء سر جھکائے، ہر مطالبہ تسلیم کر رہے تھے۔ یہ عوام طاقت کا سرچشمہ ہے، آج ثابت ہوا۔ ان کے ساتھ 50 لاکھ کی آبادی، جس میں سے 5 لاکھ لوگ اور 14 کے قریب تقریباً شہادتیں ہوئی ہیں۔ لیکن یہ تاریخ بنا گیا ایک دفعہ پھر۔ مظفر آباد کی مدینہ مارکیٹ کی کتابوں کا دکان چلانے والا ایک تاجر شوکت امیر، 50 لاکھ کی اس آبادی کی جو کنٹرول کرنے والے 45 بدماش، انہیں اس نے 15 لاکھ کشمیری اوورسیز بھی انہیں ساتھ ملائیں۔ تو اس ایک شخص کی آواز پر لبیک کہتے جیسے یہ اکٹھے ہوئے، انہوں نے آج ایک قوم بن کر دکھایا۔ اور یہ 25 کروڑ کی پورے پاکستان کی آبادی کے لیے بہت بڑی مثال۔ جس طرح آج مطالبات تسلیم کرنے کا بھی اعلان آ جائے گا، لاکھوں لوگوں کو نکلتے ہوئے دیکھ کے لرزہ طاری تھا اسٹیبلشمنٹ کا۔ اور یہ ہے وہ طاقت عوام کی، جب لیڈرشپ کمپرومائز نہ ہو، بھاگے نہ، مفاہمت نہ کرے، تو یہ کوئی مشکل کام نہیں، کشمیریوں نے ثابت کر دیا۔ یہاں کوئی بریگیڈیئر فائق کامیاب نہیں ہوا۔ 9 مئی فالس فلیگ آپریشن بھی انہوں نے کیا، 26 نومبر اسلام آباد کی گولیاں بھی چلائیں، 14 لاشیں بھی گرا دیں۔ اس کے باوجود یہ جو لاکھوں کروڑوں روپیہ لگانے کی مانگیں پوری کرنے کی، لیکن کشمیری کی عادت نہیں جھکی، نہیں ٹوٹی۔ اور کشمیر کی عوام نے جو آج یقین کریں، جس طرح کھڑے ہوئے، انہیں سلوٹ کرنا چاہیے، تمام مطالبات منظور کروائے۔ ایک دفعہ پھر یہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت، دنیا کی 6ٹھی لارجسٹ پارٹی تحریک انصاف، جن کے ساتھ عوام موجود ہے، جنہوں نے لانگ مارچ بھی ہوئے، گولیاں بھی کھائیں، 26 نومبر بھی گئے، شہادتیں بھی دی، بالکل کشمیر کی طرح ظلم و ستم بھی سہا۔ لیکن فرق صرف کہ تحریک انصاف کی قیادت لڑائی کے وقت میدان میں سے جان بچا کر بھاگ گئی۔ 12 اضلاع کراس کر کے جیتی ہوئی جنگ جس طرح انہوں نے ہاری، جیسے 1971 میں ہوا۔ یہاں چونکہ کشمیریوں کے پاس کوئی گنڈا پور نہیں تھا، تحریک ہائی جیک کرنے کو رہنما نہیں تھا، ان کے تو رہنماؤں کے لوگوں نام تک نہیں پتا۔ یہ 12 طاقتور ظالم وزراء جیسا سر جھکائے بیانات تسلیم کر رہے تھے۔ دیکھیں خان کے پاس ابھی آپشن موجود ہے، خان بھی عوام کی تعداد کو، طاقت تو دیکھے، لوگ اس کے لیے جانے دینے کے لیے تیار ہیں۔ اگر عمران خان بھی اس طرح کے بڑے فیصلے کریں اور یہ تحریک انصاف کی موجودہ قیادت کو اب سائڈ پہ کر ہی دیں، یہ نظر آ گیا تحریک انصاف کشمیر میں کہ عوامی قیادت کس طرح عوام کے ساتھ چلتی ہے۔ ایک لیڈر لیس تحریک کی ایک قسم کی، بڑی سے بڑی طاقت کے سامنے نہیں کھڑی ہو سکی۔ 24 کروڑ میں سے کشمیر میں دیکھیں 5 لاکھ لوگ یہاں نکلے ہیں، 50 لاکھ میں سے آبادی کا کتنا فیصد؟ 10% بھی نہیں بنتا۔ 25 کروڑ میں سے اگر 10%، 2.5 کروڑ بنتا ہے، 2.5 کروڑ سڑکوں پہ، تو شاید فلسطین بھی آزاد ہو جائے۔ پاکستان کا مسئلہ عمران خان تو مطلب بڑا آسان معاملہ ہے۔ یہ احتجاجی تحریک چلاتے کیسے ہیں، مذاکرات کیے کیسے جاتے ہیں، یہ سارے معاملات آپ کو یہ آزاد کشمیر کی قیادت سکھا رہی ہے۔ وہاں لوگ سکھا رہے ہیں۔ 78 سال سے ہم کی مزاحمت کی دنیا میں 2 تعریف کرتے، ایک یا تو فلسطین کی یا کشمیر کے لوگوں کی، سخت جان ہے۔ اب تحریک انصاف یا تو ان سے ادھار میں قیادت وہاں سے لے لے تو خان کی رہائی بھی ہو جائے گی، مینڈیٹ بھی واپس آ جائے گا، مطالبات بھی پورے ہو جائیں گے۔ کیونکہ دیکھیں کشمیریوں کے مطالبات بھی وہی ہیں جو تحریک انصاف کے، دنیا بھر میں ایک جیسے ہیں عوام کے مطالبات۔ یہ قیادت کا اصل معاملہ ہے، قیادت کا۔ خان چونکہ بدقسمتی سے جیل میں، پیچھے قیادت وہ رہی نہیں۔ علی مین گنڈا پور صاحب نے 90 دن کا ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے، 7 دن رہ گئے ہیں۔ پھر انہیں عوام کو ان کے استعفے کا مطالبہ کرنا چاہیے۔ اور دیکھیں اس واردات کو اب سب سمجھ چکے ہیں کہ خان کی رہائی کا اصل مسئلہ یہ کشمیر کا دیکھنے کے بعد کہ تحریک انصاف کی قیادت ہے۔ جب خان سے ملاقات کا دن ہو، یہ سپریم کورٹ پہنچ جاتے ہیں۔ جس دن نہ ہو، جس دن خان نے نہ بلایا، اس دن اڈیالہ جیل کے دروازے کھول کے، اڈیالہ جیل 2.5 گھنٹے 5 گھنٹے کے لیے ملاقات کے لیے پہنچ جاتے ہیں، اور وہاں جا کے کرتے بھی شکایتیں ہیں ساری۔ اب لوگوں کو سمجھ آ چکا کہ صرف اور صرف اقتدار کا کھیل ہے۔ یہ اگر خان کے ساتھ مخلص ہوئے تو 7 دن میں رہائی نہ کروا سکے تو انہیں سیاست چھوڑنی چاہیے، یہ کسی اور کو موقع دیں۔
لیکن یہ کبھی بھی نہیں کریں گے. ظاہر ہے عوام بہرحال ہی ان سے جو کروائے گی. فی الحال تو یہ خان کے پاس معصوم شکلوں کے لوگ بھیجنے ہیں کہ علیمہ خان کو مائنس کر دیں تاکہ خان کا پیغام باہر نہ آئے. وہ تو خیر نورین خان کے ذریعے بھی آ سکتا ہے، لیکن عمران خان کی بہنیں بھی یہ جانتی ہیں کہ علیمہ خان کو مائنس کرنے کی ان کی کوشش کیا ہے. علی مین گنڈا پور نے دیکھیں علیمہ خان پہ فوج کا ایجنٹ ہونے کا الزام لگایا، ایجنسیوں کا. اندازہ کریے ایک الزام ہی کافی ہونا چاہیے ان کو وزارت سے ہٹانے کے لیے. یہ جو ذاتی مفادات پہ ان کے ساتھ باقی لوگ بھی جڑے. میں تو ان نوجوانوں پہ حیران ہوں جو یوتھ سے آئے، انصاف یوتھ سے. 2 جھنڈے، گاڑیاں، چند سو لیٹر پیٹرول، تنخواہ مراد، خاموش ہو کے بیٹھ گئے. 6 کروڑ کی آبادی ہے خیبر پختونخوا کی، کشمیر کی طرح کیوں متحرک نہیں کر سکتے؟ کیا عوام میں مقبول نہیں ہے؟ عوام ان کے ساتھ نہیں ہے؟ عوام ان کے ساتھ ہے، حکومت ان کی موجود ہے. یہ تو عمران خان سے ڈیالہ جیل میں ملاقات کے لیے نہیں جاتے. عمران خان کہتے تنہائی میں مشکلات میں اس پر بولنے کے لیے تیار نہیں. اس کے نام پہ سارے بنے ہوئے ہیں. ان کے سامنے عدالتی کھلواڑ ہوتا ہے، مینڈیٹ چھینا، یہ سارے خاموش ہیں اس پہ. ان سے بہتر تو وہ علامہ ناصر عباس اور محمود اچکزئی کردار تھا. وہ آج بھی برطانیہ سمیت امریکہ کو کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ معاہدے نہ کریں، ہم ان کے معاہدے پورے نہیں کریں گے. یہ قدرتی وسائل معدنیات، جبکہ معاہدے کرنے والے ایک معدنی بجٹ، آپ کو پتہ ہے معدنی لانے والے بل، یہ سارے کے سارے معاملات اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے پوری کرتے ہیں. انہوں نے کوئی عوامی ایشو ہائی لائٹ نہیں کیا، کوئی احتجاج، کوئی جلسہ جلوس طرف نہیں جاتے. ان کے پاس کتنے بڑے بڑے قومی اور انٹرنیشنل ایشوز آئے. ابھی یہ صحافیوں کے اوپر حملہ ہوا، تحریک انصاف کی پوری قیادت صحافیوں کے گھروں میں ہوتی. آپ کو یاد ہوگا عمران خان کے دور میں اسد طور پر جب ISI نے حملہ کیا تو پوری کی پوری PDM کی قیادت پہنچ گئی تھی. پنجاب میں اس وقت جو تباہی بربادی ہوئی، یہ کتنا کچھ بول سکتے ہیں، نہیں کرتے. تحریک انصاف کے لوگ اس وقت عرب امارات میں قید ہیں، وہ جنید اور سلمان رضا، ان لوگوں پر کوئی احتجاج نہیں کرتے. عرب امارات کی ایمبیسی کے سامنے چلے جانے لے کے پارٹی بیٹھ جائیں وہاں، آدھے گھنٹے کے اندر معاملہ حل ہو جائے گا. یہ ایمبیسڈر کو خط لکھ دیتے ہیں ایک چھوٹا موٹا. انہیں عوامی طاقت دکھانی چاہیے، لیکن کتنی جرت نہیں ہے. تحریک انصاف کی قیادت اس وقت پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ایشو اسرائیل کو تسلیم کرنے والا. آج کیا انہوں نے کیا تحریک انصاف کی قیادت نے؟ شہباز شریف کی حکومت نے پلیٹ میں رکھ کے نہیں دیا. یہ آج کال جاری کرتے، پوری عوام کو موبلائز کرتے، انہوں نے ایک رسمی سی ٹویٹ، چھوٹی سی پریس کانفرنس کر کے خاموشی اختیار کر لی. آپ ذرا سوچیں عمران خان باہر ہوتے، یہ اسرائیل کی اس طرح معاہدے تسلیم ہو رہے ہوتے تو کیا حال کرتے عمران خان. اس معاہدے پہ بھی اب جو رنگ برنگی باتیں دیکھیں سامنے آ رہی ہیں، ان کے لیے چانس ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں فلسطینی مزاحمت کاروں کو 48 گھنٹوں کا الٹیمیٹم ہے، اتوار کی شام 6 بجے کے بعد معاہدے پر دستخط نہ ہو تو قیامت توڑ دیں گے، برپا کر دیں گے قیامت. فلسطینیوں کہہ رہے ہیں کہ غزہ کے محفوظ علاقوں میں نکل جائیں یہاں سے، ورنہ سب کچھ ملیا میٹ ہو جائے گا. یہ شہباز شریف اور فیلڈ مارشل کی حکومت کے نام نہاد امن کے سفیر، نوبل انعام یافتہ بندہ کہہ رہا ہے، جو فلسطین کو اتوار تک کی ڈیڈ لائن دے رہے، پھر آگ اور خون کا کھیل کھیلے گا. اور یہ شہباز شریف اور فیلڈ مارشل کے ساتھ کھڑے تھے امن کے سفیر کے ساتھ. اور فلسطین کے لوگوں کو دیکھیں 70,000 کی شہادتیں ہو چکی ہیں. شہادتیں تو شاید 4 لاکھ سے زیادہ ہیں، 70,000 جو ابھی تصدیق شدہ ہیں. لیکن کبھی شہباز شریف یا آرمی چیف نے کوئی ذکر کیا اس کا؟ اور جس بندے کے ساتھ شہباز شریف کھڑا ہو کے ٹرمپ کھڑا ہو کے تقریر کر رہا ہے، وہ اس کا ذمہ دار ہے. فلسطین کے لوگوں کا اس میں کیا ہے؟ معصوم شہریوں کا، بزرگوں کا، بچوں، بوڑھوں، خواتین کا کردار. انہیں کہہ رہے ہیں نکل جاؤ یہاں سے ورنہ مارے جاؤ گے. آخری موقع دے رہے ہو، صرف گو کہنے کی دے رہے. 3000 سال بعد میں امن کی معاہدے. یہ امن، یہ دنیا کا واحد امن جو بمباری کے ذریعے نافذ کیا جائے، مزید لوگوں کو مار کے. ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں مسلمان ممالک کے دستخط ہے اس پہ. شہباز شریف فیلڈ مارشل نے تو سب سے پہلے اس کو تسلیم کیا. انہیں اب چونکہ اطلاعات مل چکی ہیں کہ فلسطین کے مزاحمت کار سے تسلیم نہیں کرے، وہ انکار ہے، وہ کہہ رہے ہیں جو مرضی کرنا ہے. اسحاق ڈار کی الجزیرہ نے جو اسٹیٹمنٹ آن ریکارڈ پیش کی کہ فارن منسٹر پاکستان کا کہہ رہا ہے کہ ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا، ٹرمپ نے ہمیں دکھایا کچھ اور عوام میں کیا کچھ. یہ جھوٹ بول رہے ہیں، بالکل جھوٹ. آپ کو یاد ہوگا آصف زرداری اور نواز شریف بھی پاکستان میں جب ڈرون حملے ہوتے تھے تو اگلے دن مذمتی بیان ایسے ہی جاری کرتے تھے. DJSPR کی اسٹیٹمنٹ بھی ایسی آتی تھی کہ ڈرون حملہ جہاں ہوا وہاں تو دہشت گرد تھے. بعد میں ساری تحقیقات میں کیا کیا نکلتا رہا. وہ ٹرمپ کہہ رہے تو 6 مہینے سے ہمارے ساتھ کام کر رہے تھے، معاہدہ بلکہ آیا ہی پاکستان کی طرف سے ہے. یہ جو ٹویٹ پہلے انہوں نے خوش آمدید کے طور پر کی، فوراً منظوری کی اس کی فل فورس سب سے پہلے آ کے، انہیں لگا امریکہ ڈالروں پہ ڈالر دے گا. میں کو ذرا واردات سمجھاتا ہوں ہوا کیا معاہدے میں. دیکھیں یہ جو سیم پیج کرتے ہیں نا، سیم پیج تو پھٹ گیا. ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کے ساتھ وہی کیا، ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کیا اور سیدھا ردی میں. اب ڈونلڈ ٹرمپ جب غزہ پہ بمباری کرے گا تو اس کے بعد پھر پاکستان سمیت دنیا بھر کے مسلم ممالک میں جو فساد شروع ہو وہ بھی نظر آئے گا. ٹرمپ نے انہیں سعودی عرب کے ذریعے گھیرا اور بڑے طریقے سے. اسحاق ڈار نے خود اقرار کیا ہے کہ سعودی وزیر خارجہ نے ہمیں کہا کہ ہماری امریکہ کے ساتھ بات چیت ہو گئی ہے، 2 آپشن دینے ہیں کہ معاہدہ یا تو مسترد کریں گے تو پھر جاریت ہوگی وہاں، اگر مان لیں گے تو پھر مشترکہ لائے عمل بیانیہ بناتے ہیں. اس مسودے کی جو اطلاعات ہے وہ ظاہر ہے جنیوا میں نواز شریف بیمار اسی لیے ہوا اینڈ ٹائم پہ. وہاں پہ ساری ملاقاتیں ہو چکی، شہباز شریف لندن بھی گیا ملنے، ملاقاتیں بھی ہوئیں. پھر نواز شریف نے معاہدہ ظاہر منظور کیا اور شہباز شریف نے ٹویٹ کر کے اعلان کر دیا.
اب اسرائیل نے بڑی خوبصورتی سے جو شمع جو سے لوگ پلانٹ کیے تھے انہوں نے فل 4 بیچ میں، ظاہر ہے وہ ساری گیم بھی ہوئی تھی. یہ سارا منصوبہ اصل میں فیلڈ مارشل کا پلان تھا بڑا زبردست کہ سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ ہوگا، اسرائیل کے نام پہ دفاعی معاہدہ ہوگا، قوم گھنگرو باندھ کے نچوا دیں گے یہاں، اور یہاں ریالوں پہ ریال ملنے شروع ہو جائیں گے. پروٹوکول نے اسی لیے دیا گیا تھا کہ سعودی عرب کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہو گیا، اب ریالوں کی بارش ہو جائے گی. اب دوسری طرف سعودی عرب کا اسرائیل کے ساتھ بھی معاہدہ ہو چکا. اب وہ ظاہر ہے امریکہ نے کروایا ان کا معاہدہ بھی. امریکہ نے پھر سعودی عرب پہ دباؤ ڈالا کہ بلاؤ انہیں، اسرائیل کو تسلیم کروانا ہے، جنگ بندی کے لیے تیار کرو، یہ معاہدے پر ہماری تعریف کریں، ٹویٹ کریں، اسرائیل کو تسلیم کرنے والے پہلے ملک بنے، یہ امن کے سارے 20 پوائنٹس مانے. یہ ریالوں کے چکر میں کہ سعودی عرب سے ملیں گے، امریکہ سے ملیں گے ڈالر، اور چل کے ناچنا شروع ہو گئے، تباہ شدہ معیشت کو کچھ بحال کر لیں گے. لیکن سعودی عرب نے اسرائیل کے ساتھ معاہدہ ہونے کے بعد اب دفاع کی ضرورت نہیں رہی، اور امریکہ نے یہ سارا کچھ کروانے کے بعد ڈیمانڈ رکھتی کہ غزہ میں پاکستانی فوج بھیج کے مزاحمت کاروں سے لڑو، اسلحہ چھینو، قتل عام کرو، ورنہ ڈالر کوئی نہیں. انہوں نے کہا معیشت ٹھیک کریں گے، خان زیادہ جیل میں رکھ لیں گے. فارم 47 کی حکومت جیسے بنائی تھی تو 147 غیر ملکی کمپنیاں نکل گئی، معیشت اب کیسے چلے؟ سارے ڈالر تو نکل گئے، تباہی بربادی چڑھی ہوئے. اوپر سے ان کے ساتھ ہاتھ آج یہ بھی ہو گیا کہ چین نے صاف صاف کہہ دیا جو 2 طرفہ معاہدے تھے اس کی فنڈنگ نہیں دیں گے. پہلے بھی ML1 جو منصوبہ ہے 1700 کلومیٹر لمبی سڑک، اس سے چین پیچھے ہٹ گیا کہ ریکوٹک سے نکلنے والی کانوں سے مال سارا ہماری سڑکوں کے ذریعے امریکہ جائے. ہمارا دماغ خراب ہے کہ معدنیات کا پورا سٹرکچر بنا کے امریکہ کو دے دیں، تو یہاں سے بھی پتہ کٹ گیا. تو یہ تینوں طرف سے ان کی آج بہت بڑی واردات کے ساتھ ہوئی ہے. اسرائیل کے آگے اچھا مجبور کیوں ہے اسرائیل کا، یہ بتاؤں آپ کو. نیٹ ورک جو پکڑا گیا، آپ سوچتے ہیں نا کہ اسرائیل کی یہ چھوٹی موٹی جو وارداتیں ڈیٹا یہ کیسے ہوتا ہے؟ اسرائیل کے کنٹرول میں پاکستان کی 21 وزارتیں جا چکی ہیں. یہ بڑی خطرناک رپورٹ جو آج دی نیشنل میں علی زیدی نے چھاپی ہے، وہ صحافی علی زیدی نہیں، ریسرچر ہیں، IT کے ایکسپرٹ ہیں. پاکستان کے بینکاری کارپوریٹ سمیت ریاستی مالیاتی نظام سمیت یہ سارے کا سارا جو کلاؤڈ میں پڑا ہوا ہے، کلاؤڈ میں جو ڈاٹا منتقل ہوتا ہے وزارتوں کا، بینکوں کا، کارپوریشنز کا، کارپوریٹ سیکٹر کا، یہ 2 بڑی کمپنیاں فورٹی نیٹ اور ایک پالو آلٹو کے نام سے ہیں. یہ معاہدہ پالو آلٹو نیٹ ورک کے ساتھ کیا گیا جس کا ہیڈ کوارٹر ہے کیلیفورنیا میں، لیکن پیچھے کمپنی ہے تل ابیب میں، اسرائیل میں. اسرائیل نے ایسی کمپنیاں سٹارٹ اپس جو ہیں پچھلی دہائی میں ساری خرید لی تھی، بڑے بڑے نام اس میں شامل ہیں. اب اس میں اسرائیل کے مشہور یونٹ سگنل انٹیلیجنس ڈویژن کے سابق اہلکار بھی کام کرتے ہیں، یعنی اسرائیل کی فوج براہ راست اس میں ملوث. اور یہ دنیا کے تمام بڑے بڑے سرور جس پہ ڈاٹا رکھا جاتا ہے. دیکھیں ماضی میں تو آپ کو یاد ہوگا فلاپی ڈسکیں آتی تھیں، پھر وہ ہارڈ ڈرائیوز آنا شروع ہوئیں، پھر USB آئی، مختلف انداز سے ڈاٹا کو سٹور کیا جاتا ہے. ڈاٹا اصل سب کی طاقت ہے نظام میں پورا. اب اسے آن لائن کلاؤڈ میں ٹرانسفر کیا جاتا ہے، اس کی آپ کو پتہ ہے فیس دینی پڑتی ہے، سرور خرید لیں جائے. آپ ماشاءاللہ سارے سمجھدار ہیں، یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں اتنی ٹیکنیکل نہیں ہے، سب کو پتہ ہے. اب پاکستان کی وزارتوں کا سارا، اسٹیٹ بینک کا، بینکنگ کا، مالیاتی کنٹرول، خفیہ معلومات، منسٹریوں کا، یہ سب کچھ ریاستی جو ہے وہ اس میں کلاؤڈ میں پڑا ہوا ہے. اور وہ کمپنی ہے اسرائیل کی، یعنی انہوں نے سب کچھ اس کے حوالے کر دیا. بالکل اسی طرح جیسے پیگاسس سافٹ ویئر جو تھا اسرائیل نے بڑی خاموشی سے اسمارٹ فونوں میں شامل کیا، ایسے ڈالا کہ وہ ایک آلہ بن گیا، ریکارڈنگ والی ڈیوائس بن گئی. پھر انہوں نے صحافیوں کے، سیاستدانوں کے، حتیٰ کہ وزیر اعظم صدر تک کے موبائل فون ہیک کیے، ساری باتیں سنتے تھے. عمران خان کا 2021 میں فون ہیک ہوا، آپ کو یاد ہوگا. تو یہ جو سائبر وار فیئر میں اسرائیل نے بڑی بغیر جنگ لڑے، بحری جہازوں کے، بحری بیڑوں کے، فوجیں اتارنی، ہیلی کاپٹر جاری، وہ بغیر اسرائیل نے پوری دنیا میں کی. جس طرح ایران میں انہوں نے دیکھیں 22 کے قریب وہاں آرمی چیف سمیت لوگ شہید کیے. تو یہ عرب دنیا اسرائیل سے اسی لیے خوفزدہ ہے. آج انہوں نے پاکستان والی واردات بھی سمجھ آ گئی ہے. تو اب یہ سمجھ آتا ہے یہ کیوں دیوانے ہوئے ہیں اسے ماننے کے لیے، تسلیم کرنے کے لیے. انہیں کیوں شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار بننا پڑا ہے. بلکہ اس معاملے کو چھپانے کے لیے انہوں نے نورا کشتی کی گندگی بھی شروع کی. ابھی یہ پیپلز پارٹی نون لیگ کی نورا کشتی، یہ اس پہ کسی نے توجہ نہیں دی. مریم نواز نے پہلے سندھ حکومت پہ تنقید کی، پیپلز پارٹی نے پنجاب پہ کی، لوگوں نے کوئی پرواہ نہیں کی، لوگوں نے جوتی کی نوک پہ رکھا ہوا ہے. پیپلز پارٹی بلکہ پارلیمنٹ سے واک آؤٹ بھی کر گئی. پھر انہوں نے اب یہاں یہ بیان آج دے دیا کہ فارم 47 کی حکومت ہے مریم نواز کی، تو صرف 7 نشستیں ہیں خیرات کی مانگی ہوئی. اچھا ہمیں تو 17 تھی لیکن آج پیپلز پارٹی نے 7 کر دی. یہ باتیں ان کی درست ہیں، بالکل ایک دوسرے کے راز کھول رہے ہیں، لیکن یہ اب راز نہیں رہے. دیکھیں اب انہوں نے جب یہ معاملہ نہیں چلا تو ایمن ولی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی، آرمی چیف کے حوالے سے گفتگو کروائی کہ جی ایک سیلز مین کی طرح وہ بریف کیس اٹھائے، معدنیات دکھا رہے ہیں آرمی چیف. اس پہ اس نے کہا وٹ دا، گالی دینے کے بھی آگے جوک کر دیا. اب ایمن ولی کو پھر طلال چودھری چھوڑا کہ جی تم اپنی نشست نہیں جین سکتے، سینیٹر تمہیں بنوایا ایسے. اس نے کہا نواز شریف تمہارا پنجاب کا الیکشن ہارا ہوا ہے، وہ پارلیمنٹ میں داخل ہو کے دکھائے ذرا. تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ چوروں کے درمیان دیکھیں بٹوارے پر لڑائی ہوتی ہے، قدرتی عمل ہے، جبری شادی، غیر فطری شادی میں معاملات ہوتے ہیں. لیکن اصل واردات اسرائیل کے معاملات سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ سارے چھوڑے گئے. یہ بے شک نعرے لگاتے ہیں جاگ پنجابی جاگ، تیری پگ نو لگ گیا داغ. نواز شریف بھی یہی واردات کرتا رہا. وزارت اعلیٰ سے اس کا بھی سفر ایسے ہی شروع ہوا، مریم نواز کو اسی راستے پہ لگایا جائے. اس میں لوگوں کو کوئی دلچسپی نہیں ہے.
اس لیے فوکس اسرائیل پہ ہے اس وقت، جو اتوار تک معاملات خراب ہونے جا رہے ہیں۔ یہ چاہے ایک دوسرے کو کاٹیں سونگیں جو مرضی کریں، اسٹیبلشمنٹ سمیت ان کی کوئی وعدہ تک پرواہ نہیں ہے۔ اب عدلیہ کے حوالے سے خبر آپ کو دوں، یحییٰ آفریدی کی دیکھیں کتنی بڑی واردات کر گئی۔ یہ جو تمام ہائی کورٹس کے چیف جسٹس لگائے گئے سینیورٹی اور ٹرانسفر پہ، اس پہ نعیم اختر افغان اور جسٹس شکیل نے اختلافی تفصیلی فیصلہ لکھا ہے۔ آپ اس فیصلے کو پڑھیں کہ 3 ججز کی منتقلی کا عمل جس طرح منگل کو شروع ہوا اور ہفتے کو مکمل، یعنی 5 دن کے اندر اندر ایک ہی دن میں خط بھی لکھا، منظوری بھی ہوئی اور چیف جسٹس بھی اسے مشاورت بھی ہوگی۔ غیر ضروری جلد بازی میں لکھا، اور اس میں جج نے صاف صاف لکھا کہ یہ صرف محسن اختر کیانی کو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ میں روکنے کے لیے، ماتحت عدلیہ کو قابو کرنے کے لیے قاضی فائز پارٹ 2 ہوا ہے، یعنی خان کے کیسز کی وجہ سے، اندازہ کریں۔ اور آج جو مریم نواز کے چکوال کے دورے میں ایک ہی دن میں قومی خزانے کو 1 ارب کا چورا، یہ ڈان نیوز کی خبر ہے، سینٹر آف ایکسیلنس کے نام پہ وہ واردات، جو ورکنگ چلتا ہوا سینٹر بند کر کے دوبارہ افتتاح کیا گیا، 5 کروڑ کی مارکی، سیکورٹی، پروٹوکول، خرچے 90 کروڑ کہتے ہیں اس پہ لگایا گیا ہے۔ مطلب فروٹ کے ڈبوں پہ وہ جو تصویریں چپکائیں گی پنجاب سے منگوا کے پھر لوگوں کو بانٹتے کھاتے، یہ ایک اور ان کی نوٹنکی۔ اور اب تو پورے پنجاب میں انہوں نے ابراہم کارڈ والے بورڈ لگائے، اس میں علیحدہ 2 نمبر۔ یقین کریں جس وقت ان کی حکومت ختم ہوگی بیٹھ کے حساب کتاب کیا جائے گا، جو اشتہاروں میں رقم لگی ہوئی ہے اس میں شاید ایک نیا پاکستان بن جائے گا۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔